سارے رات 7 فروری شادی آل مجلس با کے شرکت فرما کر ثواب درنات کرو ہون صلوات پڑھو ان ایک بری ایسی صلوات پڑھو کہ بادشاہ امام رضا دا حرم یاد آ جائے نہایت واجب الاحترام بحر المصائب شہنشاہ مصائب خزینۃ المصائب ذاکری دنیا دا بہت پیارا نام جناب سردار وسیم عباس بلوچ حلالیاں اپنے مخصوص انداز میں ذکر فضائل و مسائل محمد و آل محمد بیان فرمان دے اختتام مجلس سے مخدوم دو جہان دی شاد پڑھ دے 12 اپریل بام کام مگوال قدیمی سالانہ مجلسہ ہے جدہ ملک دے نام اور علماء کرام و ذاکر نظام فرمان دے مل کے نعرہ حیداری بسم اللہ الرحمن الرحیم اگے سویرہ لایا نہیں گیا باریاں جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائے فی حاضر ساعت وفی کل ساعہ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہو ارزک توا و تمتعہو فیہا طویلا یا ربا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا آل محمد میرا مہربان رحمان رحیم اللہ اے حنان و منان اللہ اے حیو اے قیوم اللہ اے سمیو اے بصیر اللہ اے علیو اے عظیم اللہ اے اولو اے آخر اللہ اے ظاہرو اے باطن اللہ اے ذوالجلال والاکرام اللہ اے علا کل شیء قدیر اللہ اے محمد و آل محمد علیہ السلام دے خالق اللہ اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ اے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عالمین تے رحمت بناون والا اللہ اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو جوف کعبہ وچ نازل کرن والا اللہ اے مومن دی قبر وچ امیر المومنین دی کرسی لواون والا اللہ اے حسنین کریمین نیرین نورین نو جنت دی سرداری عطا کرن والا اللہ اے میسم تمار نو سولی تے بھی سکون عطا کرن والا اللہ اے حضرت مختار سقفی نو ہتھ کڑیاں وچ بھی جرت عطا کرن والا اللہ اے شہنشاواں دے شہنشاہ اللہ اے بادشاہواں دے بادشاہ اللہ اے سب تو زیادہ رحم فرماون والے اللہ اے سب تو زیادہ معاف فرماون والے اللہ اے سب تو زیادہ درگزر فرماون والے اللہ یا سری الرضا اے جلد راضی ہو جان والے اللہ اپنی عظمت دا واسطے اپنی شان دا واسطے امام زمن دے ظہور اچ تاجیل فرما الہی امین میرا مالک اساں گناہگارانو موت تو پہلے 12ویں سرکار دی زیارت نصیب فرما میرا مالک اس عزاداری پاک سیدہ سلام اللہ علیہ نو ظہور امام علیہ السلام اچ تاجیل دا سبب ٹھہرا میرا مالک بانی مجلس دے عزت رزق بخت صحت اچ بے بہا اضافہ فرما میرا مالک خالق تمام صاحبان دا پڑھیا میں گناہگار سمیت میرا مالک اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرما جتنے عزادار غمخار شیعہ اہل سنت جتنے قدم چل کے دربار امام حسین علیہ السلام وچ پہنچے میرا مالک ہر قدم دے بدلے جو مریض آئے شفا عطا فرما جو بے اولاد آئے نیک نرینہ ساحل اولاد عطا فرما جو مقروض آئے قرض ادا فرما
جو بے گھر آئے امن و سکون والے گھر عطا فرما، جو بے ور آئے نیک سہلے ور عطا فرما۔ بہت بڑی دعا، سب شرکت کرنا۔ میرا مالک سن موت تو پہلے روضہ شبیر دی زیارت نصیب فرما۔ پاک حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام دا سلام نصیب فرما۔ کعبہ تو کربلا تک دی مقامات مقدسہ دی زیارت نصیب فرما۔ میرا مالک مقامات مقدسہ دی حفاظت فرما۔ میرے ملک نو، میری قوم نو ہر قسم دی آفت وبا بلا مصیبت و محفوظ فرما۔ جو علیل مریض ان صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اول آخر دعا میرا مولا امام برحق دا جلد ظہور فرما۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الراحمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد۔ دعا مندی قبولیت واسطے بھی ایک صلوات ہدیہ فرماؤ خاندان رسول تے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنے اپنے ٹر آئے دے بہترین اجر واسطے ایک صلوات پاک شہزادی دی عزت ہو باواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل ولیک الفرج واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ اجازت ہے جو گفتگو دا آغاز کریں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ خالق لم یزل نے تمام ادیانہ وچوں پسندیدہ دین دین اسلام نو قرار دیتا۔ دین اسلام حقوق دا مذہب ہے۔ جتنے حقوق دا تعارف اسلام وچ کروایا گیا، جتنی حقوق دی پاسداری اور حقوق تے عمل کرن دا حکم اسلام نے دیتا، باقی کسے دین وچ حقوق دا معیار نظر نہ آیا۔ دین اسلام میں اللہ نے حقوق رکھے۔ اللہ نے اپنی ذات اعلی صفات تو بعد محمد و آل محمد علیہ السلام دی معرفت تو بعد جس ہستی دا حق اللہ نے واجب کیتا اس نو ماں آکھ دین۔ پوری توجہ چاہنا، بڑی غور نال میری گزارش تے سماعت فرمانا میرے محترم سامعین۔ اسلام وچ ماں دا مقام، بلکہ میں اقدار آندہ جو اللہ نے ماں دے دل نو وسعت عطا کیتی ہے، اللہ نے جو ماں دے دل نو اہمیت عطا کیتی ہے اور جو خزانہ اللہ نے ماں دے دل وچ رکھے ہے وہ باقی دلاں وچ بہت کم نظر آیا۔ اس سے وجہ تو ماں دا حق بھی پہلا، ماں دا درجہ بھی بلند۔ عورت نو جس طرح عزت اسلام نے عطا کی تھی، باقی کسی دین نے بھی عورت نو اس طرح محفوظ نہیں کیتا جس طرح اسلام نے عورت نو عزت عطا کی تھی۔ 5-7 منٹ دی گفتگو بالکل خاموشی نال سن دے آسو ہے بھی سنن والی خاموشی نال، اور پھر اس دے بعد میں اپنے ہدف تے پہنچا۔ عورت نو اسلام نے تحفظ دیتا، پردہ دیتا، 4 دیواری دیتی، گھر وچ رزق دیتا، ہر محرم دی نگاہ وچ اللہ نے عورت نو عزت عطا کی تھی۔ پوری توجہ چاہیے۔ اتھا ایک جملہ یاد ہے کہ اسے نگری دا جملہ ہے، اسے دھرتی دا جملہ ہے، اور اسے نگری تے ادا کرنا چاہنا۔ شادی آلتوں ایک ادبی شخصیت گزرن، کلب حسین وڑاج صاحب۔ شادی جدہ میں اس مقام تے اشرا پڑھیا شادی وال تو انہاں دے نال ایک ملاقات ہوئی ہے 10 منٹ دی۔ امید تھا کہ میں پھر بھی انہاں ملدا، لیکن پتہ چلے ہے اگر میری خبر صحیح ہے کہ وہ انتقال فرما گئے، مولا انہاں دی اگلی منزل نو آسان فرما۔
تو انہوں نے میں نے کتاب گفٹ کی تھی جس دا نام ہے عورت. اس سے انہوں نے ایک جملہ بڑا خوبصورت لکھے ابتداج، وہ میں تھوڑے نال شیئر کرنا چاہنا. اور کیا خوبصورت اسلام دے دائرے وچ انہوں نے عورت دے عکاسی کی تھی، کردار دی. انہوں نے لکھے ہے کہ ماں نو اگر اللہ نے رکھے تو عورت دے روپ وچ رکھے ہے. مولا تھوڑی زندگی درا جیسے باپ نو مرد دے روپ وچ رکھیا. تو جدوں اللہ نے ماں دا انتخاب کیتا، منتخب کیتا اس عہدے نو، اس شفقتاں بھرے معراج نو میں آکھاں، تو اللہ نے جو بنیاد تے اللہ نے جو نظام رکھیا اس نو عورت وچ رکھیا. ماں دی پہچان ایک عورت دے حساب وچ ہو سکدی. عورت ہے، عورت پھر ماں ہے. ہر عورت ماں نہیں ہوندی، ہر ماں عورت ہوندی ہے لیکن ہر عورت ماں نہیں ہو سکتی. تو ماں ایک مخصوص انعام خالق لم یزل دا جیڑا اللہ معاشرے وچ عورت نو عطا کردا ہے. تو انہیں ایک جملہ لکھیا، ذرا غور کرنا. انہاں لکھیا ہے کہ اگر ماں دے قدماں وچ، ان گھر دا سمجھ کے داد تھوڑی نہ دیوے ہے انہاں نے، تواڈے سارے درمیان موجود نہیں ہیں، بات انہاں دی بڑی ہے، ذرا غور کرنا. انہوں نے لکھیا کہ ماں کردار ہی ایسا ہے کہ اگر عورت یعنی ماں دے قدماں وچ جتی نہ بھی ہوئے تا جنت ضرور ہوندی ہے. ہائے ہائے، مولا توڑی زندگی دراز فرماوے، امام زمانہ راضی ہو گئے. بہت شکریہ، بہت شکریہ جی. بسم اللہ. جی میں دعا کرنا. جوان بیٹا ہے نعمان ترکی تو لاپتہ ہے، سارے دعا فرماؤ صدقہ پاک شہزادی دا مالک جلد از جلد خیر و عافیت نال اپنی منزل تے پہنچاوے انہوں. اور دنیا میں کوئی بھی اگر ماں اس درد نو جھیل رہی ہے، برداشت کر رہی ہے اولاد دی گمشدگی نو، تو مالک انہاں ماواں دی غیب تو مدد فرماوے. دعا ہوندی رہا سی انشاءاللہ، مالک خیر کر سن انشاءاللہ، خیر نال اپنے گھر بل سن. شہزادی دی عظمت دا صدقہ. عورت نو جس طرح محفوظ کیتا اسلام نے، اگر عورت منہ زور ہو جاوے تا اے اس دی بد نصیبی ہے. اللہ نے عورت نو مکان دی زینت بنایا ہے، میدان دی زینت اللہ نے نہیں بنایا. مولا تو اڈے ویڑے آباد رکھے. تائید کر دے آنا، موبائل والے صاحبان بھی تائید کر دے آنا. مکان دی زینت جب تک اس اہمیت نو نہیں سمجھو گے، جب تک عورت دے مقام نو معاشرہ نہیں سمجھے گا، عورت دی رسپیکٹ بحال نہیں ہوئے گی، عورت دی اتنی دیر تک کدی بھی وہ سوسائٹی اور وہ معاشرہ فلاح نہیں پا سکدا. چونکہ بیس کر دی ماں تے، معاشرہ ماں تے بیس کر دے. بنیادی کردار اصلاحی طور تے معاشرے میں جو ہے اس کردار دا نام ماں ہے. تو اللہ نے سب تو پہلے عورت نو عہدے دین تو پہلے، ایک ماں تو پہلے، ایک بیٹی تو پہلے، ایک بیوی تو پہلے اللہ نے سنو عورت بنایا. اور جو اللہ نے عورت تے انعام کیتا ہے نا، یقیناً شیعہ سنی نال بات نہیں، مسلمانہ نال گلے سارے ہی آ جانا، جس دا جتنا جتنا حصہ لے جانا. اللہ نے جیڑا عورت تے انعام کیتا ہے نا، اس انعام نو سیدہ دی زبان وچ پردہ آکھ دینا. ہائے مولا تواڈے گھر آباد سبحان اللہ، کسی دے محتاج نہ ہو. شہزادی کبریٰ دا صدقہ پردہ. عورت نو تحفظ اسلام نے بخشیا چار دیواری دے اندر. جزاک اللہ. عورت نو اللہ نے جو انعام عطا کیتا ہے، اس انعام دی سمجھ نہیں آ رہی، معاشرے ڈسکس نہیں ہو رہا. پردہ ہر جگہ تے بے پردگی نظر آ رہی ہے. سڑکاں تے چلے جاؤ تو عورتاں دے کھلے والاں نال تصویراں پورے جی ٹی روڈ تے پشاور تو لے کے خیبر تو لے کے تے کراچی تک تو نظر آ سن. تو اسلامی معاشرے دا ایک قانون نہیں ہے. اسلام عورت نو محفوظ کیتا ہے. انگلینڈ دے ایک رہائشی اتھو دے رہن والے ایک انگریز نے ایک مسلمان نال انہاں دا مباحثہ ہو گیا. انہاں کہ جی ویکھ لو جی ملکہ ایلزبتھ
اس دا اتنا پروٹوکول ہے، اپنے تو سوا کوئی انہاں دے کول جا نہیں سکدا، کمرے 'چ کوئی نہیں جا سکدا. اگر کسی میٹنگ کرنی ہے، ملاقات کرنی ہے تو پہلے انہاں دے محرم نال رابطہ ہو سی، پھر وہ ملکن جا کے دسن. اگر ملکہ قبول کرسی، اگر ملکہ قبول کرسی تو پھر ملاقات ہو سی، ورنہ کوئی بادشاہ بھی ہوئے انکار ہو جا سی. مسلمان دی زبان ہا طاقت اللہ نے عطا کی تھی، اور اس اسلام دی سربلندی دا ایڈا سونا جملہ آکھیا تسی بھی شامل ہو جانا. اس مسلمان آکھیا جتنا تحفظ تسی پورے UK آلے برطانیہ آلے مل کے ایک کوئین نو دین دیو نا، اسلام ہر عورت نو اتنا تحفظ عطا کر دے. آئے آئے سارے بھائی سارے، بہت خوبصورت بات ہے. مولا تو بسم اللہ مل کے حیدری. اگر عظمت شہزادی کونین نو سمجھنا ہے تو پردے نو سمجھنا ضروری. مرداں وچ بھی معیار ہوندے، اچھے افراد بھی ہوندے، برے بھی ہوندے، اچھے اعمال کرن والے بھی ہوندے، بد کردار لوگ بھی ہوندے، خیر خواہ بھی لوگ ہوندے، دشمن بھی ہوندے، حق لٹاون والے بھی ہوندے، حق کھون والے بھی ہوندے، اپنا کھان والے بھی ہوندے، پرایا کھان والے بھی ہوندے. تو عورتاں دے اندر بھی عزت دے معیار ہیں. ہر عورت صاحب عزت نہیں، ہر عورت مستور نہیں، ہر عورت مستور نہیں. اے انگوٹھی میرے ہاتھ چے اس وقت مستور ہے. مولا تمہاری زندگی دراز فرماوے. اے انگوٹھی مستور کیوں؟ چھپی ہوئی. اللہ دا ایک اسم بھی ہے المستور، چھپا ہوا. جو ظاہر ہو جاوے وہ مستور نہیں. جو ظاہر ہو گئی اللہ نے اودا مستور اللہ واپس لے لیا. اتھاں ایک لفظ آکھاں ایسے وجہ تو اسی اشتہار چے نہیں لکھ دے عورتاں واسطے پردے دا انتظام ہو سی، نہیں، اسی لکھ دے مستورات کے لیے پردے کا انتظام ہو گیا. ہائے 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 حق بندہ ہے بھائی، حق بندہ ہے. سارے بولو یار، میں وکالت کر رہے ہیں اسلام دی. مولا تو زندگی دراز فرماوے. مستورات کے لیے بہت شکریہ بھائی، کیا بات ہے حیدری. اور کسے بھی معصوم علیہ السلام فرمائے، کسے بھی مرد دی غیرت دا اندازہ. گھر دی دیوار اچھی ہے اس نال فرق نہیں، گھر عالی شان ہے اس نال اسلام نو اللہ نو غرض نہیں. فلک نما محل بنائن بادشاہ نے. آج انہاں فلک نما محلات تے ٹکٹاں لگی ہوئی ہیں، 3 روپے دے کے بندے ویکھ رہے ہیں. تماشا بنا دیتا اللہ نے. اس نال کسے عشق کتنا کیتا ہے دنیا میں چاہ کے، اس نال عشق دا معیار کیا، پریت دا نظام کی ہے، اس نو کتنا علائس، کتنا پکاریس، کتنا وقت اس نو دیتس. اللہ نو انسان دی سوچ چاہی دیئے جڑی سوچ اس نو اس دے دربار تک پہنچا دے وے. تو گھر وڈے چھوٹے ہون نال اسلام نو کوئی اچھا پرانا نواں کپڑا پان نال اللہ نو کوئی غرض نہیں. چھوٹی وڈی گڈی، سائیکل، موٹر سائیکل، بازار، پیدل، کوئی غرض نہیں. خالق ویکھ رہے ہے بھی اس دی نیت وچ میں ہاں یا نہیں، کیا اس دی جستجو میں ہاں یا نہیں، چند روزہ زندگی دے اندر اس دی منزل میں ہاں یا نہیں، میرے آمن تک اس دا وسیلہ کیا ہے، اس دی نیت کیا ہے، اے چاندہ کیا ہے. تو اللہ نے یاد رکھنا عورت نو جو انعام عطا کی تو انعام ہے پردہ. اور دنیا دی کوئی عورت بھی اگر مستور ہونا چاہتی ہے تو اس واسطے ضروری ہے کنیزی سیدہ نو اختیار کر دی جائے. اور یاد رکھنا صرف اللہ نے عورت پردہ واجب کر کے مرد نو آزاد نہیں چھوڑیا. عورت پردہ واجب کر کے اللہ نے مرد نو آزاد نہیں چھوڑیا. ایک عورت اگر بے پردگی کر رہی ہے تو مرد واسطے بھی حقوق ہے نا اسلام میں.
مرد واسطے بھی حکم ہے اگر ایک عورت بے پردہ سامنے آ گئی ہے تو اللہ تین حکم دے دیتا ہے تو اپنی آنکھ دا پردہ کر لے. معاشرے جو دو نام اعمال کھلنا ہے معصوم علیہ السلام فرما رہے ہیں تو انسان حیران ہی ہو جانا بھی اے گناہ بھی میں ہی کیتے ہیں, اے اعمال بھی میں ہی کیتے ہیں, اور جدو نیکیاں سامنے آنی ہیں تو سکنا اے نیکی بھی میں کیتی ہے. اے اتنی نیکیاں تو ہر قدم سنبھل کے. اور یاد رکھے پردے دی اہمیت دا پوچھنا ہے تو آؤ ذرا دہلیز سیدہ تے آؤ ذرا میرے نال. جب تک عمل نہیں ہوئے گا, پریکٹیکل نہیں ہوئے گا, اسی اس عمل دے مظاہرے نو اپنے ویڑیاں چو شروع نہیں کران گے, اپنی 2 سال دی بیٹی دی تربیت انج پردے چ نہ کران گے تو معاشرے دے آن والے 100 سال دے بعد حالات کیا ہو سن, انجام کیا ہو سی. اے ہر ذی عقل اور علم رکھن والا انسان سوچ سکتا ہے کہ آمن والی تصویر معاشرے دی کیا ہو سی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پاک سیدہ سلام اللہ علیہا دا سر پاک اپنے سینہ بیکینہ نہ لایا تو فرمایا سیدہ زمانے میں عورتاں واسطے بہترین کیا ہے, عورتاں واسطے بہترین کیا ہے. پوری توجہ چاہنا. پاک شہزادی فرمایا عورتاں واسطے بے سارے تائید ادا کرنا شہزادی دا کلام ہے, ام الحسنین دا کلام ہے, اپنی بات نہیں کیتی اجے تک. شہزادی فرمایا بہترین عورت واسطے اے ہے او کسے مرد نو نہ ویکھے تے کوئی مرد اس نو نہ ویکھے. کدی بھی پردے دی اہمیت دا اندازہ زمانے نو نہ ہوندا اگر سیدۃ النساء العالمین دا پاک وجود نہ ہوئے. عورتاں نو مذہب اسلام دی آگاہی اور بنیادی عقائد اور جو اس دا نظام پاک شہزادی نے پہنچائے اس دی مثال تاریخ اچ نہیں ملدی. تو پردہ اتنی بڑی چیز ہے, پردے نام بھی نہ سمجھنا. ایسے مرد بھی ایسا ویکھیں جڑے خود مرد پردہ دار ہیں, مرد پردہ دار ہیں. بادشاہ حضرت علی اکبر علیہ السلام دا نہیں تھی فضائل مصائب تذکرہ سن دے, حسن دا کی معیار ہے. پردہ کیوں کروایا حسین بادشاہ شبیہ پیمبر نو, کیوں پردہ؟ سرکار ابو الفضل العباس علیہ السلام نے 26 ہجری تک پردہ کیوں پردہ کروایا گیا سرکار ابو الفضل العباس علیہ السلام نے؟ پردے تے خوبصورت اور تاریخی جملہ آکھنا چاہتا. تاریخی جملہ او نہیں ہوندا جس تے داد وڈی ہوئے, تاریخی جملہ ہوندا جڑا سچ تے مبنی ہوئے اور تائید انشاءاللہ حق بھی ادا ہو سی. شیعہ سنی بھائیو یاد رکھا ہے پردے دی سمجھ جنہاں آئی ہے نا او وقت بندیاں چران دے ہی نہیں. جنہاں پردے دی اہمیت دا اندازہ ہو جاندہ ہے کہ پردہ کیا ہے او وقت جنگلاں دو رخ کر دیں, او وقت پہاڑاں چ بہ کے علی علی کر دیں, او سمندران دے کناریاں تے بہ کے علی علی کر دیں. پردہ او چیز ہے جڑی اللہ اپنے واسطے پسند کردہ ہے. پردہ او چیز ہے جڑی اللہ اپنے واسطے پسند کردہ ہے. جماعتی ثانی میں سکھنا چاہیے مستورات نو جو امور خانداری سر انجام دے رہی ہیں کہ شوہر دی عزت کیسی ہوگی, اولاد دی پرورش کیسی ہوگی, امور خانداری وچ ایک عورت دا ساتھ اور اپنے شوہر نال نظام کیسا ہوگی. اور مولا متقی ویکھنا اچھا تسی ویکھنا اج کل لوگاں گھراں وچ کم کرن والے لوگ مل جاندے, عورتاں مل جاندیاں, گھر دے حالات دی وجہ تو اپنے بچیاں نو پالن واسطے گھراں چ کم کر کے اولاد دی پرورش کر دیا. میسج دینا چاہنا اس گجرات سٹی دے اندر کھڑا ہو کے جیڑیاں عورتاں اولاد نو رزق حلال کھواون واسطے ایسیاں عورتاں نو کدی بھی حقارت دی نگاہ نال نہ ویکھنا, بلکہ ادب نال جوانوں سر جھکا کے ادب نال ادب دی نگاہ پہلے تو ویکھنا ہی نہیں, لیکن ادب دل دی اس نگاہ نال انہاں ویکھو تو نہایت ادب نال ویکھو کہ انہاں ماواں نے اولاد دی پرورش واسطے حرام رستہ نہیں چنیا. بولو یار, میں زندہ قوم نال بات کر رہے ہیں, بولے نہیں بھائی. ہن تو مشینری دا دور آ گیا. پہلے ماواں تساں ویکھو اسی سڑکاں دے اوتے او ساڈیاں بچیاں بیٹیاں او ٹوکریاں چ پتھر اٹھا کے سٹ دیاں تو
لائق تحسین ہیں لوگ کہ جنہاں اپنی طاقت نال رزق حلال کمایا اور اپنی اولاد نو کھوایا. تو ایسیاں ماواں اے بھی ماں ہی ہے جڑی اولاد دی پرورش واسطے رزق حلال واسطے تاکہ میری اولاد, اور یاد رکھے ایسیاں ہی اولاداں وچ پھر شاہکار جمدن. بندیاں کول بڑا بڑا رزق ہے پر اولاد چنگی نہیں, پیسے دا حساب ہی نہیں, اولاد نہیں اچھی, دنیا دا کوئی عیب نہیں جڑا اسے نظر نہ آ رہا ہوئے. کیوں؟ میں اگلے دن ظہرین دی ایک جگہ تے کوٹ مومن دے علاقے چ ایک نماز پہ پڑھدا ہوں تو باہر بزرگ بیٹھے ہیں, حقہ بھی پی رہے ہیں, نال گلاں بڑیاں سونیاں پہ کر دیا. میں ظہرین پڑھ کے مصلی تے بیٹھم تے ایک بزرگ نے گل کی تھی اسے رزق تے. وہ کسی سے پوچھیا بھئی رزق آندا ہے تو بندے پتہ نہیں کوئی کی کر رہا ہے کوئی کی کر رہا ہے, حالانکہ اللہ دے کے تو زما رہے ہیں نا, صدا شاہی تو اس کریم دی ہے. 50 سال 60 سال 70 سال بھی ویکھنا آسان و عمل آئے کردہ کی ہے, چنگے جاتے لیندہ یا بری جاتے. تو اس بزرگ نے بڑی پتے دی گل کی تھی, انہاں فرمایا جویں دا رزق آیا ہوئے نا اویں دی جاتے لگدا ہے. ہائے ہائے ہائے, زندہ باد بھائی گجرات والے ہو, زندہ باد, مولا تواڈے گھر آباد رکھے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسا ہادی امام راہبر پیشوا اللہ عطا کیتا ہے تو سونے تے تخت بہایا اللہ. سیرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پڑھ کے ویکھو روح کمب جاوے. عارفین نے لکھے پولے سرات ہے ہی زندگانی امیر المومنین, سوچ بھی نہیں سکتے, ساری ساری رات قیام, سارا سارا دن روزہ, پیٹ تے پتھر, کسے دا دکھے تے وے چلی کھلوتن, سزا کسے نو کوئی دے رہا ہے, لیکن وہ جڑا مجرم ثابت اور ہے بے گناہ تو علی وچ کھلوتن. کسے دیاں بیٹیاں نو زندگی دا درس مل رہا ہے تو دہلیز سیدات مل رہا ہے. میرے بھائیو بات ذہن وچ رکھے آئے, امیر المومنین اللہ نے جس نو بنایا انہاں پیوند لگے کپڑے پوائے, چونکہ اسلام دی غربت دا زمانہ آئی تاکہ کسی دی دل آزاری نہ ہوئے. نجران جدو سونے دیاں چینہ پا کے تے سونے پا کے تے سونے دے تاج پا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے آندے تو حضور منہ پھیر لیندے. مولا متقیان جو مزاج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو واقف ہیں, پھر وہ 10 دن سونا اتارو, سادہ جا لباس پاؤ تو جا کے مصطفیٰ نال ملاقات کرو. اسلام اور دولت اور زندگانی انہاں چیزاں چ نہیں ہے. اسلام تقوی وچ متقی پرہیزگار, اور علی امام المتقیان صاحبان ولایت اول تو آخر تشریف فرماؤ. ذرا غور کرنا, اللہ جس نو امیر المومنین بنایا نا, اللہ اس نو چٹائی تے بھی نہیں مٹی تے بہایا ہے. پیوند لگے کھجور دا پتہ سخت ہوندے, کھجور دے پتیاں نال جگہ جگہ تو پیوند لگے ہوندے ہیں. جس لے فتح خیبر دا سیرا پہ سجدہ ہی نا اس وقت بھی پیوند لگے ہوئے آئے. یار تصویر بناو اگر ذہن وچ بن سکدی ہے تا. علی ابن ابی طالب امیر المومنین ہیں, مومنہ دے امیر ہیں, لیکن اپنی جتی نو پیوند خود لا رہے ہیں. اور یاد رکھنا میرے بھائیو, کسی بندے نے آ کیا کیا مولا پچھلی زندگی اچھی گزری, ہن حالات اچھے نہیں ہیں, تو مولا کیا کرا؟ مولا فرمائے مزدوری کرو, محنت کرو, پیٹ ہی پالنا ہے, تساں ہاتھ ہلانا ہے, زامن ہوئے. ہائے 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 ہائے, تساں اپنی نیت پیش کرنی ہے, زامن تو آڈا رب رحمان ہے. لو جی ایک اور جملہ عرض کرنا چاہنا, صاحبان ولایت تائی دا حق ادا کر دینا. مولا فرمایا اے میرے منہ نالیا, میرے پیروکار, میرا شیعہ, یاد رکھ غربت ذلت نہیں ہے, علی تو دوری ذلت ہے. جڑا علی تو دور ہو گیا وہ ذلیل ہو گیا. مل کے حیدری. بات شروع ہوئی ہے کہ عورتاں گھرچ کم کر دین, رزق حلال بچین کھویں دین, لکھ لکھ سلام ہومن, اور ناندی اولاد پھر شاکار ہوں دن, اور پھر اتھو انجی تاریخ بن دی, اور پھر انجی مورخ قلم اٹھیں دن. تو بھائیو یاد رکھنا, ذرا پاک شہزادی دے ویڑے چاہ کے ویکھو کہ ایک دن دا کم جناب فضہ سلام اللہ علیہ کر رہے ہیں, اور ایک دن دا کم شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کر رہے ہیں.
تو کی منظر ہو سی کہ کنیز آرام کر رہی ہے اور مالکہ کائنات گھر دے کمن نو سر انجام دے رہے ہیں. اور یاد رکھنا ایک دن گھر دے کم کار کر دیاں اتنے ظاہری طور تے تھک گئے سیدہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ نے فرمایا بیٹا کنیزہ جو موجود ہیں تو جواب سننا. عرض کیتا بابا جان آج واری میری آئی. مولا تھوڑے گھراں نو آباد رکھے. غلامہ نال کنیزہ نال یعنی غلامہ نو کنیزہ نو محبت بھائی دا درجہ دینا, مننا اہل البیت آکھنا, کسے نو حقارت دی نظر نال نہ ویکھنا, کسے دی غربت نو اس دی امارت بنا دینا, کسے دی پستی نو اس دی بلندی بنا دینا. یہ کون کر رہے ہیں زمانے میں؟ یہ درس کس بارگاہ چتون مل سکتے ہیں؟ اس بارگاہ دا نام ہے محمد و آل محمد. اور مولا متقیان دی روایت پڑھ دا, امام علیہ السلام فرما رہے ہیں امور خانہ داری وچ کدی بھی ایسا سیدہ نو سست نہیں پایا. سارا دن حالت روزہ, ساری رات قیام وچ. اور مولا متقیان فرما رہے ہیں میں ویکھیا ایک ہاتھ نال حسنین دا جھولا جھلا رہے ہیں, جھولا بھی جھلا رہے ہیں, دوسرے ہاتھ نال تسبیح خدا بھی پڑھ رہے ہیں. اور یاد رکھا ہے جدوں اے معرفت اے عشق اتنی بلندی تے پہنچ جاوے نا, ایک جملہ یاد آ گیا, جدوں معرفت اس بلندی تے پہنچ جاوے. سلیمان فارسی پونے 500 سال حیاتی, سلیمان فارسی بزرگ ترین صحابی. تو پاک سیدہ نے فرمایا چاچا سلیمان میں نماز ادا کراں, تسی ذرا چکی چلاؤ. تو سلیمان آدن کے شہزادی نے وضو دا ارادہ فرمائے تجدید وضو واسطے, اور میں چکی ہلائی تو مؤذن نے اذان دی تھی اللہ اکبر. تو سلیمان فارسی آدن بھی میں دوڑا ہوں, اذان آ گئی ہے تو جا کے نماز پڑھا, اور نماز پڑھ کے پھر آ کے پھر چکی چلائے سا. اس نوادن حقیقت, اس نوادن عشق حقیقی, اس نوادن معرفت دا معراج و بلندی. سلمان فارسی آدھیں جدہ دوڑ کے میں گیا اور میں نماز ادا کی تھی, اور نماز دے بعد جدہ میں آیا تو میں ویکھیا سیدہ مسلح تے پر چکی چل رہی ہے. انشاءاللہ کسی دے محتاج نہ ہو. جدوں فنا فی اللہ دی منزل آ جاندی ہے تو چکی چل رہی ہے. اور پوچھیا مولا متقیان تو گھبرائے سلمان فارسی آئے یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام, چکی چل رہی سیدہ, چلان والا نظر نہیں آ رہا. بہت خوبصورت جملہ ہے, بڑی محبت نال سننا, اپنے آئمہ تحریر علیہ السلام دی شان ویکھنا, اور زندگی دی ہر انرجی انہاں دے نام کر دے جانا, ہر وقت انہاں دا ساتھ دینا, انہاں دے نال جڑے رہنا. دنیا بھی اچھی ہو جائے گی, قبر دی رات بھی بہتر ہو جائے گی, پولے سرات تے بھی سکھائی مل جائے گی, اور میزان اچ بھی انسان سرخرو ہو جائے گا. رسالت ماب دے قریب آئے مولا متقیان. ذرا اپنے صحابی دی گل تو سنو, یا رسول اللہ تواڈی شہزادی نے نوکری لائی ہے چکی چلاون دی, تو میں تواڈی ابتدائی نماز پڑھی ہے, جدہ واپس گیا تا ویکھیا چکی چل دی پئی ہے, حسین دا جھولا ہل رہی ہے, پر سیدہ حالت نماز چن. یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے کچھ فرشتے زمین تے خل کی ساڑی خدمت واسطے کی تھے. غربت ذلت نہیں, انہاں دی تو دوری ذلت ہے. بلند نعرہ حیدری علی ولی اللہ, واہ واہ علی ولی اللہ, علی ولی اللہ. بسم اللہ حیدری. کیا شان ہے سیدہ سلام اللہ علیہ. اور یاد رکھنا صرف ذات دی بات ہے نا, اگر انہاں دے عصمت بھی گفتگو کر لو تو معصوم فرما رہے ہیں جس گھر وچ میری جدہ دے نام تے کسے مستور یا بچی دا نام ہوئے تو اس گھر وچ بھوک نہیں آ سکتی. معصوم علیہ السلام نے گارنٹی دیتی چھٹے شہنشاہ بادشاہ نے, فقر نہیں. اور صرف سیدات اس میں پاک نہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مولا متقیان امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام, جس گھر اس نام دے کوئی افراد ہوئے اس گھر فقر نہیں آ سکتا, بھوک نہیں آ سکتی. تو جنہاں دے نام دا عالم ہے, کتنی بڑی دنیا پریشان ہے رزق واسطے, دے رزق کی ضمانت مولا دے رہے.
صرف نام تے. اور یاد رکھا ہے میرے بھائیو، چھٹے امام علیہ السلام دے سامنے ایک بندہ آیا، مولا اللہ نے میں نے ایک بیٹی عطا کیتی ہے. تو امام علیہ السلام فرمائے پریشان کیوں ہیں؟ اس کہ جی بیٹی ہو گئی ہے. مولا فرمایا عطا اللہ کیتی ہے، زندگی اللہ دیتی ہے، باہر اس دا زمین چاہنا ہے، رزق اس نو رب دینا ہے، تو پریشان کیڑی گل تھی؟ ہائے ہائے ہائے، آہا واہ 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 واہ. مولا فرمایا زندگی رب دیتی ہے بیٹی نو، باہر اس دا زمین چاہنا ہے، رزق دا ذمہ ہاں، بلکہ تیرا بھی ڈھیر سارا رزق. اے اسلام ہے، اسلام دی خوبصورتی ہے، تیرا بھی رزق تیری بیٹی لے کے آئیے. تو مولا فرمایا پریشان ہو سکے، مولا تو اس جملے نے میری ساری پریشانی نو ختم کر دیتا ہے، جیڑی زحمت سمجھ رہے ہیں ہن رحمت نظر آ رہی ہے. مولا فرمایا تے نام کی رکھیے؟ آدھے مولا تواڈی جدہ دے نام تے نام رکھے، تواڈی جدہ والدہ ماجدہ دے نام تے اس میں مبارک تے نام رکھے ہے. تو جدو نام نو تلاوت کیتا گیا کہ مولا میں اے نام رکھے ہے، تو ترے ویری ہائے کیتا ہے جعفر و صادق نے. امام علیہ السلام فرمایا نام رکھ لیے تو احتیاط کریں. مولا اس نام دی احتیاط بھی ہے؟ مولا فرمایا ہاں، زندگی ویچ کدی بیٹی نو ماری نہ. جدو میں کوئی فاطمہ روے نبیان دے سلطان نو تکلیف پہنچ دیئے. میرا تو آڈے تے سوال ہے، کوئی فاطمہ روے تے حضور نو چنگا نہیں لگدا تے جیندی اپنی روندی روندی ٹر گئی ہوئے جہان. اور میں آدھا رانا میرے جوانوں، اللہ عزت بڑی دیتی آئی، امت ماریا بڑا ہے اس گھر میں. پاک شہزادی دی ولایت سیدہ، چھٹے امام علیہ السلام دا فرمان میں خود پڑھے. مولا فرمائے ہماری جدہ کی ویکھنا کتنی بڑی بات ہے، ہماری جدہ کی معرفت پر ہی زمین اور آسمان کی گردش ہے. چھٹے امام علیہ السلام دا فرمان، زمین و آسمان کی گردش معرفت سیدہ پر ہے. تو جو مستور اللہ دی بارگاہ اتنی محترم، اس نے اتنا ستایا، اتنی عالم میں غربت شہادت ہوئی ہے نا میری سین دی، اتنی عالم غربت سمجھانا چاہیے مصعب خان ذاکرین نو کہ مولا متقیان تو کیسا لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دنیا تو پردہ کرنا. یار تیرے میرے گھر دا مین بندہ ٹر جاوے تے کئی سال لگ جاندے، گھر دا نظام انسان نو سنبھال دیں سال ہا سال گزر جاندے، تے جس ویڑے چو مصطفیٰ جی ہستی ٹری ہو گئی. کسی درد محسوس کیتا ہے مولا متقیان دا؟ آپ اندازہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دنیا تو جان تو بعد، پردہ فرماون تو بعد سیدہ مسکرائی نہیں. آج بھی چونکہ ان ماڈرن دور آگیا نمی دنیا تو آڑے سامنے موجود ہے، لیکن بزرگاں تو پوچھے بیٹھے کرو انہاں دے کل جوانوں 10-15 منٹ پچھلے زمانے پوچھو کیسے لوگ کس معیار زندگی گزار گئے. جس دھی دا پیو مر جاویا، وہ دھی شادی شدہ ہویا تو کم از کم پہلی جمعرات تائیں گھارچ آگ نہیں بلدی. مولا دا بھی فرمان ہے کسی گھارچ کوئی مرگ ہو جاوے، آج تسی برادریاں دا منہ رکھنا ہوندہ ہے نا، اس بارگاہ جو تا خیر مڑو تھے جڑی ہوئی ویکھی جاسی. ورنہ اسلام تن سوکھا کر رہے مسلمان اوکھا ہو کہ تے اپنی زندگی تباہ تے اگلین دا حق بھی کھائی جا رہے. ورنہ اسلام دا حکم ہے کہ جس گھر جنازہ ہوئے اس گھر چو روٹی نہ کھاؤ، اپنے گھر کھانا پکاؤ. تمام پڑوسی، تمام رشتہ دار، تمام پڑوسی رشتہ دار کھانا پکاؤ، اور کھانا پکا کے انہاں دے گھر دیو جنہاں دے گھر جنازہ ہے. انہاں دے گھر آگ کی میں روشن ہو سکتی ہے، انہاں دے گھر چلیں کی میں آگ بل سی. تو عرب دا بھی رواج ہے کسی دھی دا پیو ٹر جاویا تو کم از کم 10 دن گھر آگ نہیں بل دی. اس جملے تے مجلس ہو جانیے. ایک پاک مولا متقیان دے گھر دی پچھلی طرف رانا لگ بندہ آدھا ہے کہ میں ویکھیا جے حضور نو ٹریاں کچھ دن ہوئے تے میں ویکھیا علی دے ویڑے چو دھواں بلند ہو رہے. نہیں ساریاں نہیں سمجھیا، چلو میں ہی سمجھا دینا. تو آدھے میں حیران ہو گیا کہ جس ویڑے چو حضور ٹرے ہوئے رحمت للعالمین جیسی اول ایسی بلند شخصیت ٹری ہوئے تو اس گھر دھواں، علی دے چولے وچ آگ روشن ہو گئی.
ہتا میں پتہ تا کراں شیعہ ہیں اہل سنت ہیں سین دا درد ہے حضور دا کلمہ پڑھنا لے ہو شام ہومن آلی ہے ڈیگر ہو گئی ہے بے وس ہائے نکل جانی آدھے میری اکھا نہ ہومنا آدھے میں ٹردہ آیا جے میں ویکھیا تا زہرا دے دروازے نو آگ لگی ہوئی ہے مرحبا مرحبا کچھ لوگ شور کر کے آدھے ہیں علی نو باہر بیت مرحبا خدا راضی نہیں اللہ دے جہانچ وہ مظلومہ سیدہ یاد رکھا ہے میرے بھائیوں دھی کسی دی بھی دنیا تو مر جاوے دو جات اعلان ہون دن غیر شادی شدہ ہوئے تا نانکیاں دادکیاں چھوندہ ہے شادی شدہ ہوئے تا پیکیاں ساوریاں چھوندہ ہے بار بار اعلان ہو لوگ آج دے دورے میسج چلا دین دن پوسٹ لا دین دن فلاں مرد مومن دی بیٹی انتقال کر گئی ہے شرکت کرو اتنے وجہ جنازہ سی شرکت کر کے ثواب حاصل کرو آؤ ذرا میرے نال وہ وسیعت جس وسیعت مولا علی نو اتنا روایا ہے کہ مدینے دی دیواراں ہل گیا باب دنائے محمد مصطفیٰ شہر امیر المومنین پترین جوانان جنت سردار پر ایڈی زخمی آئی ہاتھ بن کے پیا دیا یا علی میری موت دا اعلان نہ کرا یا علی او بندے میرے جنازے تے نہ آویں جنہ میری دھیاں روائی ہیں یا علی او بندے میرے جنازے تے نہ آویں جنہ میرے دروازے تے اگ لائیے یا علی منت لامی میرا جنازہ درات نو چامی یا علی ام ایمن میں دسے ہے افریقہ وچ اور دوسری روایت ہے کہ حبشہ دی ہجرت جدہ اتھے قافلہ پہنچے تے اتھے ویکھیا گیا نجاشی دے دورے کے لکڑی دے تابوت شہزادیاں دے جنازے دفن کیتے جا رہے ہیں اور پھر فتح خیبر تے جدو قافلہ واپس آیا اور میں دارین قربان کرا اور شہزادی تائیں یہ پیغام پہنچیا تو پاک سیدہ نے فرمایا تو عورت دے پردے وچ ہور معاون ثابت ہو سکے تو سیدہ نے اپنی وصیت فرمایا یا علی لکڑی دا تابوت بنے ہے لکڑی دے تابوت اس دو وڈیاں مصائب دیاں باتاں بھی ہیں شہزادی فرمایا ایک تک کوئی میرا قد نہ ویک سی اور اگلا جملہ سناواں بھی فرمایا لکڑی دا تابوت ہو سی نا دھیاں نو میرے زخماں دا احساس نہ ہو سی یا علی میری زندگی دا نام ہے حسین یا علی کداں کداں میرے حسین نو میری قبر تلے ہوئے یا علی جس جات میری قبر ہوئے اس جات میرے حسین نو لٹا چھڑے پاک سیدہ دی قبر دا کس نو پتہ ہے کس نو پاک کے کیڑی جات دفنایا ہے مولا متقیان کوئی پتہ نہیں ہے اللہ دا راز ہے آشکار نہیں ہونا ادھو ہی ہونا ہے جدہ تیرے میرے وارث پاک دا ظہور ہونا ہے اور مولا ایک عورتان دے ایک نیک عورتان دے گروہ نو لے کے جدہ مولا مدینے پہنچن مولا حکم دے سن اس جات پردے لواؤ لشکر قائم دور کھلوتا سی پردے لگ ویسن امام روندے ہو سن پاگ میرے مولا دی کھل ویسی ایک جات مولا دعا کر سن زمین پھٹ سی جملہ ماتا مال ہے عورتاں وے کے غش کر جا سن زخمی پاسے نال زہرا شکستہ پہلو نال سیدہ قبر دیاں دیواراں تے ہاتھ رکھ کے قبر چو باہر آسن اور جدو اپنے سامنے اپنے بابے دی تصویر نظر آسی ہوئے میں صدقیوں سا سین دے درد ود ویسن میرے مولا آکے دادی دے قدمہ تے ہتھ لا کے کہسن دادی آکھے تاں پہلے اس تو پچھاں جائیں محسن مارے آہا دادی اگر آکھو تاں جزاک اللہ گریہ بلند ہو رہے ہیں دعا منگ لیوے ہے دادی اگر آکھو تاں پہلے اس تو پچھاں جس محسن مارے آ جس دروازے تے آگ لائیا دادی وس پیاں تے اللہ وسایا ہے پہلے اس تو پوچھنا جس دادے علی دے گلے چ رسیہ پایا او ہائے کر کے رومن آلیا ماما دیاں قبراں بھی روندین جے کوئی رومن دے وے تا قائم دی ڈاڑی تے بوسا دے کے بنت رسول فرمے سن قائم آگئی ہے نہ پہلے علی دے دشمن تو پوچھ نہ محسن دے قاتل تو پوچھ نہ انہاں تو پوچھ نہ دروازہ جلایا دادی وقت کراں کی سارے ہی تڑپ کے ہائے کر دے رہیے تڑپ کے میری سین فرمے سن جے آگیا ہیں چن عسکری دا ایک حسرت توڑ چڑھا دے کیڑی رو کے فرمے سن کوئی محمل بھیج کے شام دے پاس مینو دھی زینب منگوا دے میری سین رو کے فرمے سن ساڑا ساجا دکھ دربار دا ہے آ درد ونڈاوے ماں دے آلیا نو آکھو ماں پیا دیئی آج کوئی نہیں سانو مارن والا
جلے پور سے آن بھرا دے، اے راز اللہ دے رازاں چو ایک راز ہے۔ میں دارین قربان کراں، پتران دے سران تے امامے رکھے وین سناواں، فرمائے جاؤ نانے دی ذریعے تے دعا منگو، میرے ساہ بڑے اوکھے۔ اور چھٹے امام علیہ السلام خود مصائب اپنے شیعن سنیں دے، میرے شہنشاہ فرمایا اتنی زخمی ہے میری جدہ کہ ہر ساہ نال شہید ہوندی ہے۔ پسلیاں دا اہم کردار ہوندہ جدو انسان ساہ لیندہ ہے۔ اوہ میں صدقی ہو جاواں، ہر ساہ نال شہید ہونا جدو ساہ لیندے آئیں اوکھا ساہ نکل دائی، پتر ویک نن سکدے، ٹر پین حسن حسین، حسن نانے دی سراندیوں آئے، حسین پواندیوں آئے ہیں۔ اوہ میں صدقے ہو جاواں، حسین آدن دعا منگو میں آمین آدن، تھوڑی دیر گزریے ہنجو ڈھٹھے نمیر دے، آواز نہیں آیا، رو کے آدھے حسن امیر ہیں، آنکھیں تو میں غریب نانے نال گل کراں۔ اوہ صدقے ہو جاواں کہ ڈوکھا ویلو سینہ باندے باندے 5 سال یا 5.5 سال باختلاف روایت میرے مولا دی 5.5 سال دے حسین باندے باندے اکھاں وسدین باندے باندے نانے دی قبر تے بہ گئے۔ وہ میں صدقے ہو جاواں سجا رخسارا نانے دی قبر تے رکھے، سیدہ دے نانا میں حسین، سیدہ دے نانا آج سواری منگن نہیں آئے، سیدہ دے نانا سوال کرن آیا، لوگاں تو پوچھے نہ ساڑی ماں نو ماریا کیوں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، گھرو جو پرسے واسطے آئے ہو حق ادا کیتا نے۔ سیدہ دے نانا امت تو پوچھنا ساڑی ماں نو ماریا کیوں ہے۔ میری مجلس سے سید بیٹھے ہو، میں کی اشارہ کرنا چاہنا، حسین دے نانا اتنا ماریا نے اماں منہ چھپا کے گا۔ مرحبا مرحبا، میں وطوی روایت نہیں پڑھ رہا، اشارہ کر رہے ہیں۔ حسین دے نانا ایک وین دی اجازت، مغرب دا ویلا ہونا لے اور مغرب سیدہ آئے، سیدہ دے نانا اماں گل کر دیئے پر ساڑے دے دھی نہیں، اگلا وین جوانا دے ونڈے دائے، حسین دے نانا اتنا مارے آنے ایک آنکھ دا نور گھٹ گیا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، سیدہ دے نانا قبری چو بہرا میں مسافران، شیعہ سنیاؤ قبر کھل گئی ہے، حضور کمر تائیں بہران، بسم اللہ میرے جنت دے نواب بچڑے، سیدہ دے کہیں روائے میری مہر دے سوار بچڑے، حسن ہاتھ بن کے آدھے نانا دعا فرماؤ اماں بیمارے، تو آدھے حصے دوین، حسین ہاتھ بن کے آدھے نانا امیر جو ہے گلہ امیران آلیاں کریں دے، مسافران میں سناوا اماں بیمار نہیں اماں زخمی ہے، حسین آدھے لوگ اماں زہرا نو مار دے رہے، تیرا اپنا مقدر ہے، تیرا اپنا مقدر ہے۔ جی لکھ ویری آقا سیدہ دے حسین میں نو درد سنا، ہائے کر کے روانہ لیا شبیرہ دے نانا، جتھے آئے تطہیر پڑھ دے آئے، جتھے رک دے آئے اتھے ڈھیر سارے بندے آگ لے کے آئے آئے، وال کی ہویا حسین دی آنکھاں وس دیا نانا، جداؤنا شور کیتا اممہ جلدی نال تاک ولائے، ان میں نو معافی دیویا حسین آدھے نانا، بندے تاک نو کھول دے آئے، اممہ زور نال بند کر دیا، لوگاں دے زور نال اتنا دروازہ کھلیا، ایک بندے دی نگاہ اممہ دے برکے تے پہیا، ماتمی نال گالے او شیعہ حسین دے نانا، ایک بندے دے ہاتھ چکائی ظلم دا سمانا،
شیعہ جوانا نال گالے اس بندے میری ماں دے بازو تے ظلم کی تھا اماں رو رو کے آدیا یا علی میں زخمیاں مرحبا دیواراں بھی ہلدی نہیں نہ وینا تے مرحبا حسین کہیں روائے سیدہ دنانا اما ہر سال شہید پہ یوندی دعا فرماؤ میں مر جاواں جملہ نہ پڑھا حضور حسن دا منہ چمیا حسین دا گل چمیا پترانو ہاں نہ لا کے آدن دعائیں نہ منگاؤ گھر ٹر جاؤ ماں مار گئی نے تواڈی ہائے نکلیے دوویں بھرا دوڑن حسین گلی وچ جھڑے ہیں بائیں ودھا کے رو رو کے آدھا ہائے یتیمی مرحبا مرحبا انشاءاللہ اپنے کدی غم وچ نہ لو عزادارو دعا منگو انشاءاللہ او ماں نہ مرے جہندی اولاد چھوٹی ہوئے حسن حسین آدن جدان دروازے تے آیاں بابا علی ہاتھ بیل چائے دیوار تے متھا لا کے وین کر کے آدن ہائے زہرا ہائے غریبی مولا دے روزے تے لکھے اول المظلوم آ سناواں کیڑے وڈے مظلوم دا نام علی حسن دے بابا نانے فرمایا اماں ٹر گئی تسی کن پہ ویندے ہو اندے راؤ دھیاں دے وال کھل گئے نے اس تو وڈا جملہ میرے کول کوئی نہیں علی یاد ہے تسی ماں کول جاؤ میں زہرا دی قبر بناواں حسن دے کمبر نو بھیجو سلمان نو بھیجو علی ہاں نہ لا کے آدن جیڑا ویندے اگو لوگ مرین دے لوگ آدن زہرا واہ واہ اللہ اکبر اللہ اکبر گریہ بلندے بھائیو دعا مانگ دے وے عزادارو قیامت دا منظرہ میری مجال نہیں میں پاک سیدہ دا غسل و کفن پڑھا جنازہ تیار میرے مولا دا وین آیا حسن لا ال کوئی لگدا رہے نہ گیا ہوئے حسن دے بابا سارے آئین حسین جے نہیں آیا اور سامنی دیوار نال کنڈ لا کے بیٹھے انو علی ٹرین امام دے استقبال واسطے 5.5 سال دا حسین اٹھیا ہاں نلا کے فرمین دن کہیں روایا میرا مسافر بچڑا بابا اماں نو آکو میں بلاوے جی میں مریم عیسیٰ نو صدیا اوے جوانو سیدہ دا او ہاتھ جیڑا 95 دے پاسے تو نہیں اٹھیا ایڈا درد بھریا مطالبہ کفن دے باندھ کھل گئے زخمی بائیں ودھا کے آدھیے میرا بھج دے گھوڑے تو لہنال سبحان اللہ امام حسین آئین گل لگ گئن پہلا آخری وین پہلا وین شبیر نے کیتا ہے میرے امام فرمایا اماں میری روح تیرے نال نکلی کیوں نہیں دوجہ وین کر کے آدھے اماں تیرے بعد سا یتیم ہو ونجنے اگلا اجے وین نہیں کیتا جبرائیل آدھے یا علی ہوران دیوال کھل گئے او اللہ دا نبی پیا رون دے جلدی کر حسین ماں دے جنازے تو ہٹا لے اللہ نہ کرے ماں دا جنازہ ٹردہ پیوے 5 سال دا پتر روندہ پیوے دل پھٹویں دین او شیعہ سنیوں قیامت دا منظرہ ابو سے دے دے کے علی ہٹایا آؤ سارے رال کے آکھئے مولا تیری قسمت چنگی ماں دا جنازہ وطن تے جنازہ ہٹاونا لا بابا ہائیو شام غریباں 4 سالاں دی سکینہ جیڑی ہاتھ لاوے قاتل مارے جڑی فرات المو کر کے آدیا چاچا رو لگئیاں مرحبا مرحبا
جزاک اللہ انشاءاللہ اپنے غم میں نہ رو کل پرسو دی شہادت شروع کیتی ہے اے وین جے تے نہیں پڑھیا یاد ہی ہونا یا ہونی پڑھ دینا ادرا دویلا ہائے کر کے رومن آلیو علی سیدہ دا جنازہ چایا رومن آلیو جے چند قدم ٹورین حسین آدھے بابا ایک لازہ رک جاؤ میں مدینے آلے نال کوئی گال کرنی ہے ماتمی جوانو حسین مدینے دے بزار چاہیں گھراں میں ستے لوگ نظر آئیں حقل مار کی آدھے مبارک ہوئے زہرا ٹور گئی ہے سیدہ دیو ٹور گئی ہے جن دی وجہ تو نیندر نہیں آندی رومن آلیو ہکا درد کھا گیا ہے اسلام دے دو درباراں وچا دو بیبیاں کھڑیاں ہائیو رہیاں ایک دھیو نبی دی میرا مالک پاک سیدہ وارث تے ظہور تاجیل فرما سادات و زام دیئے پوری محنت قبول و منظور فرما بیمارن شفا بے روزگار بے گھر نو گھر مقروض دے قرض فرما میرا اللہ جو جو حاضرین دی دعا التجائے پوری فرما میرا مولا اپنی عزت دا واسطہ ہی ہکا گل روین دیئے بے جاؤ ایک منٹ اگلے بندے بے جاؤ رومانا لیو تسا حکم کیتا ہے روندیاں کھنال میں اگلا وین پڑھدا تے او بند پڑھنا جڑا سننا چاندے ہو کئی گھنٹیاں دے بعد آدھی رہیا خیرات نہیں میں حق اپنا ہے دربار تو منگا دے پئیاں بی بی آدھے آئین میں پیو دے علم دی وارث ہاں ہے متا سمجھو میں بھول گئیاں رو کے فرمائیں دے آئین بون دیر تائیں نہیں کھڑ سنگ دی ہائے سلطان پیو دی دھیاں رو کے فرمائیں دے آئین میرے کوئی نہیں ماں میرا اللہ انہ رومن آلے انہوں جنت البقی دی زیارت نصیب فرما کربلا مولا دی زیارت نصیب فرما موت تو پہلے امام برحق دی زیارت نصیب فرما اللہم صلی اللہ علیہ وسلم